السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے دجال سے بڑا فتنہ کیا ہے۔ آئیے اس حدیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ دجال سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے۔ عن ابی سعید قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قال قلنا بلا فقال الشرك الخفي ان يقوم الرجل يصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں اور یہ روایت حسن ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے اور دجال کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر خوف والی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا الشرک الخفی، شرک خفی ایک دجال سے بڑا فتنہ ہے، دجال سے زیادہ بھیانک اس کا معاملہ ہے۔ پھر آپ نے شرک خفی کی تعریف کی، فرمایا ان یقوم الرجل، آدمی کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، یصلی و نماز پڑھ رہا ہو، پھر دیکھے کہ کوئی شخص اسے دیکھنے لگا تو وہ یزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، آدمی کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو مزین کر کے پڑھنے لگا، لمبی چوڑی نماز پڑھنے لگا، خوبصورت بنا کے پڑھنے لگا، دکھانے کے لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اب وہ دیکھ کر کہے کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، اس کے نماز کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو دکھانے کی بات آ جائے، جب کوئی دیکھ رہا ہو تب وہ اس طرح سے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے۔ محترم ناظرین، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اور سب سے عجیب بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بڑا اسے کہا ہے، جو کہ دجال کا فتنہ خود ایک مصیبت ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نماز پڑھنے والا بندہ جب دکھانے کے لیے نماز پڑھے گا تو اس کا معاملہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نماز کو خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور اس میں ریا، دکھاوا، نمود، یہ ساری چیزیں اللہ ہرگز نہ آئیں۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عبادت کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔